بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن مسلسل چل رہا ہے الحمدللہ۔ آج آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ترجمہ: جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پھر ہم نے حکم دیا کہ جو کچھ اس کتاب یعنی توریت میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے تاکہ تم تقوی کو حاصل کرو۔ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ مختصر تشریح اس کی یہ ہے کہ جب یہودیوں کی شرارت بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا علاج کیا ہے، اور علاج اس طور پر کہ جو آپ نے ترجمے سے سنا اس میں تھوڑی سی وضاحت مختصر طور پر کہ ان کو حکم ملا تھا کہ تم توریت کے احکام پر عمل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہو اس پر ہم عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے توریت کی شکل میں ان کو احکام دے دیے۔ اب وہ جو انہوں نے وعدہ اور میثاق کیا تھا کہ ہم عمل کریں گے کہ ایسی کوئی کتاب لائی جائے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے کتاب بھیجی تو یہ عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جو میثاق کیا تھا، جو عہد کیا تھا، عہد شکنی کی، نقض عہد کیا، وعدے کو توڑا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی اس شرارت کی وجہ سے ان کا علاج کیا۔ علاج اس طور پر کیا کہ کوہ طور پہاڑ کو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اس پہاڑ کو لا کر کے ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ مانو اس کتاب پر عمل کرو، وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ سامنے سے آگ آ رہی تھی اور پیچھے سے دریا کا شور آ رہا تھا، تو ان سب باتوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے عمل کرنے کے اوپر۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی ان کو عمل کرایا گیا۔ اچھا جی، اس کے اندر اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو زبردستی اور جبر نہیں چلتا ہے، تو یہ جبر کیسے کیا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کو ایمان لانے پر نہیں زبردستی کی گئی تھی، بلکہ نقض عہد کی وجہ سے جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اس عہد شکنی اور نقض عہد کی وجہ سے، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا۔ کیونکہ ایمان تو پہلے سے لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تو لا چکے تھے، اب یہ تھا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم عمل کریں گے کتاب پر، کتاب ہونی چاہیے، تو جب کتاب آ گئی اب عمل سے انکار کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کے نقض عہد اور عہد شکنی کی وجہ سے ان کے اوپر اکراہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہ ایمان لانے پر اکراہ کیا گیا ہے اور زور کیا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یعنی اس کے بعد وقتی طور پر تو ان لوگوں نے عمل کر دیا، لیکن آگے چل کر کے پھر یہ عمل کرنے سے سمجھا کہ رک گئے، عمل کرنا چھوڑ دیا، توریت کے احکام پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل تم پر نہ ہوتا تو تم ضرور خسارے نقصان میں چلے جاتے۔ اب علماء نے لکھا کہ فضل سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی قریب آ چکا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آ چکے، مبعوث ہو چکے، تو آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی اپنے فضل میں رکھا کہ وہ خسارے اور نقصان کے اندر نہیں چلے گی، یعنی اس وقت عذاب نہیں آیا اس کے اوپر، اور ان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ اب اگر تم مطابقت کرو گے، پیروی کرو گے، تابع داری کرو گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے فضل کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہفتے کے دن میں ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر اور ذلیل ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے کیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر وہاں آباد تھا دریا کے کنارے پر، وہاں 70,000 لوگ اس شہر کے اندر بستے تھے۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور مچھلی کا شکار مت کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہیلا اور سمجھا کہ بہانہ اس طرح بنایا کہ ہفتے کے دن بظاہر شکار نہ کرتے تھے، لیکن شکار کے اسباب اور ذرائع لگاتے تھے کہ پانی نکلتا جائے، اس طرح بند کی شکل بنا دی کہ مچھلی وہاں رکتی جائے، پھر اتوار کو اٹھا لیتے تھے۔ تو ہیلا، یہ انہوں نے ہیلا ایک نکال دیا، اس ہیلے کی وجہ سے گویا کہ ان کا شکار ہو رہا ہے جس سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تب فرمایا کہ ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ پھر مسخ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مسخ معنوی، ایک مسخ صوری۔ مسخ معنوی تو وہ ہے کہ وہ تو پہلے سے ان کا ہو چکا تھا، کہ پہلے اگر وہ قانے تھے تو اب حریص بن گئے، پہلے اگر متواضع تھے اب متکبر ہو گئے، یہ مسخ ہوتا ہے معنوی طور پر۔ ایک مسخ ظاہری ہے اور صوری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں تبدیل کی گئی، سمجھا کہ وہ بندر بن گئے، خنزیر کی شکل بن گئی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر مسخ کیا گیا، مسخ کا عذاب کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ اچھا جی، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندر ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں، کیا یہ وہی ہیں جو داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا جو مسخ ہوا تھا، وہ جو انسان بندر بن گئے تھے، کہ یہ آج کل کے بندر وہی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جن پر عذاب آتا ہے انسانوں پر، چاہے ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں، آگے ان کی نسل کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ اور آخر تک چند ہی دنوں میں، کچھ وقت میں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، عذاب شدہ قوم کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو آج کل کے جو بندر ہیں یا خنزیر ہیں، یہ اس وقت کے نہیں ہو سکتے۔